अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लमा अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अज़वाजिही व सहाबिही। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइका खियारु इबादिल्लाहि इंदल्लाहि यौमल क़ियामह अल-मूफ़ून अल-मुतिय्यबून। रवाहु अहमद व बज़्ज़ार। मुस्नद अहमद में यह हदीस आई हुई है, हदीस नंबर 5792, और मुस्नद बज़्ज़ार में यह हदीस आई हुई है, अबू बकर अल-बज़्ज़ार की हदीस है, 1309 नंबर की यह हदीस है। इस हदीस में एक्चुअली बात ये हुई है कि हम सभी जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, ख़रीदो फ़रोख्त का यानी कि डीलिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए। तो ख़रीदो फ़रोख्त, ज़राए आमदनी और तिजारत के मुतालिका उमूर का बयान इस हदीस में आया हुआ है। तिजारत में नरमी इख्तियार करने और दरगुज़र करने, सौदा वापस करने और अच्छा मुआमला करने और उसकी फ़जीलत का बयान इस हदीस में हमें मिलता है। ये लंबी हदीस है, इसको जब हम शुरू से आखिर तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि हमें किस तरह से डीलिंग करनी चाहिए और किस तरह एक दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बद्दू से एक वस्क ज़ुखरा यानी अजवा खजूर के एवज एक या चंद ऊँटनियाँ खरीदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए, खजूरें तलाश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दू के पास गए और फरमाया, अल्लाह के बंदे, मैंने तुझसे एक वस्ख ज़ुखरा खजूर के एवज ऊँटनी खरीदी। हमें जानना चाहिए कि एक वस्ख ज़ुखरा खजूर कितने को कहते हैं। जब इसके डिटेल में जाएंगे तो बात समझ में आएगी। एक वस्ख में 60 सा होते हैं और एक सा का वज़न 2 किलोग्राम होता है। इस हिसाब से कुल 120 ग्राम 120 किलो बनते हैं। तो 120 किलो जी। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह के बंदे, मैंने तुझसे एक वस्ख ज़ुखरा खजूर के एवज ऊँटनी खरीदी थी, लेकिन तलाश करने के बावजूद मुझे खजूर न मिल सकी। उसने कहा, हाय अहद शिकनी। लोगों ने उसे बुरा भला कहते हुए कहा, अल्लाह तुझे हलाक करे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद शिकनी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, इसे कुछ न कहो, साहिब हक आदमी बातें करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौटे और वापस आकर फरमाया, अल्लाह के बंदे, मैंने तुझसे ऊँटनी खरीदी थी। मेरा ख्याल था कि मेरे पास तयशुदा कीमत होगी, लेकिन तलाश के बावजूद कुछ न मिला। उस बद्दू ने कहा, हाय ये तो धोखाबाजी है। लोगों ने उसे फिर कहा कि भाई ऐसी बात आप क्यों कहते हो, अल्लाह तेरा सत्यानाश करे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको छोड़ दो, हकदार आदमी बातें करता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दफ़ा ऐसे ही किया, लेकिन किसी को असल मकसद समझ में न आ सका कि क्या बात है। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म देते हुए फरमाया, खौला बिन्त हकीम बिन उमैया के पास जाओ और उसे मेरा पैगाम दो कि अगर तेरे पास एक वस्ख ज़ुखरा खजूर है तो मुझे बतौर कर्ज दे दे, मैं इंशाअल्लाह बाद में तुझे वापस कर दूंगा। वो सहाबी गया और वापस आकर कहा कि खौला कहती हैं, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास खजूरें मौजूद हैं। आप किसी आदमी के लेने के लिए, आप किसी भी आदमी को, आप किसी आदमी को लेने के लिए भेज दें, मैं बिल्कुल दे दूं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کرو۔ وہ گیا اور اس کا قرضہ چکا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہ بدو آپ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے قرض چکا دیا ہے اور بہت عمدہ انداز میں ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روز قیامت بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامہ الموفون المطیبون، یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں لایا ہے۔ الصحیحہ کی جب ہم حدیث اٹھائیں گے تو اس کے نمبرنگ کے مطابق 2677 نمبر کی حدیث ان کی ہے، امام بخاری نے الصحیحہ میں جہاں پر لایا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں؟ اس حدیث سے آج کل ہم لوگ جب ڈیلنگ کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، جب وہ قرض دینے والا آتا ہے کہ میرے بھائی اب پیسے ہو گئے ہوں گے آپ کے اور وقت بھی ہو گیا ہے، پیسے دے دیجئے، تو ہم لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی نہیں دے سکتے، کہتے ہیں کہ بعد میں دیں گے، پھر اس کے بعد کئی بار ان کو گھماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو من میں آئے وہ کرو، ابھی میں نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی ڈیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ڈیلنگ کی؟ جو ڈیلنگ آج ہم کر رہے ہیں، جس طرح کی ڈیلنگ اپنائے ہوئے ہیں، کیا اسی طرح کی ڈیلنگ کی تھی؟ بالکل نہیں۔ میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کیا، مسند احمد کی حدیث، مسند احمد کی جو حدیث 5792 نمبر کی اور البزار کی حدیث 1309 نمبر کی حدیث، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس حدیث سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، یہ ضروری نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دیا جائے۔ ہم لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگتے ہیں۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جارحانہ باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جارحانہ باتیں کرنے والے کا سبب دریافت کیا جائے کہ آیا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بجا طور پر کہہ رہا ہے یا بیجا طور پر کہہ رہا ہے، اس شخص کا مزاج کیسا ہے، اس کو کس انداز میں جواب دیا جائے، پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لاٹھی ڈنڈا اٹھا لینا چاہیے۔ میرے نبی نے کوئی لاٹھی ڈنڈا نہیں اٹھا لیا، جبکہ وہ بدو ہے، اور وہ بدو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرے نبی کے ساتھ، پھر بھی میرے نبی کس طرح نرم دلی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرضہ دینے والا محسن اور قرضہ لینے والا ممنون اور محتاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ بڑا عجیب ہے کہ قرض دینے والا قرضہ دینے کے بعد قرضہ لینے والا کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو جواباً اٹھ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں، اٹھ پٹانگ، بالکل اٹھ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسا کرنا شرعی مزاج کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اچھے انداز میں قرضے چکاتے ہیں، اور ہم سرے سے ہی قرضہ ادا کرنے سے قاصر آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کس طرح قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کرنا چاہیے، کس طرح سلوک کرنا چاہیے، کیسا ہمیں سو بیہیویئر بنانا چاہیے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو کس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور بات چیت کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سبوں کو معاملات میں اوکے رہنے کی توفیق دے، معاملات میں بالکل صاف ستھرا رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں رب العالمین، تو ہمارا جو معاملہ ہو وہ بہت نرمی کے ساتھ معاملہ ہو،
ایسا نہیں کہ گرمی کے ساتھ معاملہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ صفت پیدا کر دیں تاکہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈیلنگ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سبوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ کے مطابق ڈیلنگ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔